بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کزن اپنی ایک زمین کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، اسے بیچنے کے لیے پنجاب سائڈ پر گئیں۔ جب وہ پنجاب سائڈ پر گئیں زمین بیچنے کے لیے، تو وہاں پر جا کے جہاں انہوں نے سودا وودا کیا وہ ساری چیز طے پا گئی۔ اور پھر وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کورٹ میں جا کے ہوتے ہیں، مجسٹریٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر وہ رجسٹری ہوتی ہے، پھر کچھ ایسی چیزیں کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھر کورٹ سے فیصلہ ملتا ہے، پھر وہ زمین دوسرے کے نام ہو جاتی ہے اور پھر پیمنٹ بھی وہیں کورٹ میں ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح وہ مطلب جو تھی خاتون وہ وہیں پر چلی گئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی اور وہ وہاں پر چلی گئی۔ اب جب وہاں جا کے سارا فیصلہ ہو گیا، زمین طے پا گئی کہ بھی اتنے میں بکے گی اور سب کچھ ہو گیا، اور جب پیسے کا لین دین ہوا اور کورٹ کا مسئلہ چلا، تو وہاں جا کے جب انہوں نے پیسے چیک کیے، بابا جی نے جو ان کے ساتھ بزرگ جنہوں نے زمین خریدی تھی، تو دیکھا تو پیسے کچھ 1.5 کروڑ روپیہ کم پڑ رہا تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگے رات کو تو میں نے گن کے رکھے تھے، پورے پیسے تھے، لیکن ابھی صبح میرے کہاں چلے گئے؟ پہلے زمانہ تو ایسا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی چوری چکاری نہیں تھی، کوئی کسی سے چھینتا نہیں تھا، سب اپنا آرام سے پیسہ لے کے نکل جاتے تھے۔ لیکن آج کا دور تو بہت خطرناک ہے۔ لیکن اسی دور میں انہوں نے اپنے پیسے ایک مطلب کپڑے میں باندھے ہوئے تھے، جیسے گاؤں کے لوگ باندھتے ہیں، اس طرح وہ اس میں کروڑوں روپیہ باندھ کے لائے ہوئے تھے، اور 1.5 کروڑ کم تھا۔ اسی ساری باتوں میں پریشان تھے، وہ ہمارے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھئی اس طرح ہمارا اس میں 1.5 کروڑ کم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے پیسے کہاں رکھے تھے؟ وہ کہنے لگا رات کو میں نے سب گن کے پورے تھے اور اپنی بہو کو دیے تھے، اور پھر میں صبح آیا تو بہو نے مجھے ایسے ہی پوٹلا پکڑا دیا، میں ایسے ہی لے کے یہاں پہ آ گیا۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں تو کم ہے، اب یہاں خواہ دیر لگے گی، آپ یہاں پہ اوکے کر دیجئے، اب میرے ساتھ گھر چلیں، آپ مہمان بھی ہیں، گھر چل کے ہم دیکھ لیں گے، میں آپ کو پوری رقم کر دوں گا، آپ میرے ساتھ کھانا وانا کھائیں، بیٹھیں، سارا دن میرے ساتھ رہیں، آپ یہاں سے چلیں، آپ پردیسی بھی ہیں۔ خیر یہ بات کر کے ہم نے وہاں پر اوکے کیا اور ان کے ساتھ ہم چل پڑے۔ اب اس کے ساتھ کہنے لگی میں چل پڑی، تو وہاں پر ان کے گھر آئے، گھر آ کے انہوں نے ادھر ادھر پوچھا، خیر پھر پیسے مل گئے اور انہوں نے لا کے مجھے پورے پیسے دیے، اور وہ گھر اب پتہ چلا کہ جی بہو کے پاس تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بہو کو انہوں نے اتنے سارے پیسے سر نے رکھوائے تو وہ ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ تو ہو ہی گیا ادھر ادھر۔ تو دیکھیں جب گھر کی بڑی بیٹیاں بہویں ہوتی ہیں وہ گھر کی ذمہ دار کہلاتی ہیں، ان کے سپورٹ گھر ہوتا ہے، ان کو ایک نسل چلانی ہوتی ہے، ان کو ایک گھر چلانا ہوتا ہے۔ تو وہ گھر کی جب بڑی ہیں اور گھر کے بزرگ ان کو کچھ چیز سنبھال کے پکڑنے کو کہہ رہے ہیں، رکھنے کو کہہ رہے ہیں، تو ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح وہ بیچارے بزرگ، وہ تو شکر ہے کہ لوگ اچھے تھے، سادے تھے، جو ان کے پاس یہ سودا کر رہے تھے، ورنہ کوئی اور لوگ ہوتے تو خاصا مذاق بن جاتا ان بزرگ کا کہ گھر کی عورتوں نے ہی پیسہ رکھ لیا۔ تو ایسا کریں کہ کسی کی عزت خراب نہ ہو، اور بہت محبت سے اور خلوص سے یہ سارے کام کریں۔ وہ دور ایسا تھا کہ کوئی پیسے چھینتا نہیں تھا، تو پھر اس طرح گھر کے ہی لوگوں نے پیسہ لے لیا۔ اب بتائیں کتنی خطرناک بات تھی کہ ان کی عزت پامال ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ جو میری کزن تھی وہ بڑی اچھی عادت کے تھے، وہ لوگ نیک لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں بزرگ بہت اچھے لگ رہے، اس لیے وہ ان کے گھر چلے گئے۔ بس جیسے ہی ان کو ان کے پیسے مل گئے، سب چیز ہو گئی، تو وہ سلام دعا کر کے وہاں سے چلے گئے، کہنے لگے نہیں ہم روٹی پانی نہیں کھا رہے، ہم واپسی کا راستہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ تو واپس آ گئے، لیکن آ کے یہ چیز سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ جب بھی اپنی بہو بیٹیوں سے بات کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی بڑا کوئی ذمہ داری سے کوئی بات سنبھالنے کو کہے، یا کوئی چیز یا کوئی دعوت یا کوئی بھی طریقہ یا کوئی پیسہ یا کوئی اثاثہ دے اپنا یا کسی کو، تو اس کو ہمیشہ ذمہ داری سے نبھائیں، کیونکہ آپ ہی گھر کی سرپرست ہیں، کل آپ نے ہی بڑے ہو کے اس گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اپنی پیاری بچیوں سے کہ وہ ایسا ہی کریں گی انشاءاللہ، آمین۔